باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کثیریت میں وحدت کے قرآنی فلسفے پر ابتدائی لیکچرز میں ایک ٹیبل پیش کیا گیا تھا جس میں کائنات کے ہر جزو کی تخلیق میں اللہ کے حکم، کمانڈ اور اللہ کی طرف سے ترتیب دیے گئے الوہی نظام ہستی، ڈیوائن آرڈر، جو تخلیق کے تسلسل، کنٹینیوٹی، نظم و ضبط اور اس کی قائمیت کے لیے اس کے ہر ذرے میں پھیلا ہوا ہے، اس کو ہم نے بیان کیا تھا اس ٹیبل کی مدد سے۔ اگرچہ الوہی نظام ہستی کا مؤخذ ایک ہی حکم الہیہ ہے اور یہ اپنی فطرت میں ناقابل تقسیم ہے، مگر یہ کائنات کے ہر جز میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے کہ ہر جز میں مختلف شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے انسانی روح، وحی، کشف، جانوروں اور پودوں کے لیے الوہی ہدایت یا شعور۔ برائے کرم اسکرین پر دکھائے گئے اسی ٹیبل پر ایک نظر ڈالیں۔ الوہی نظام ہستی اس قدر وسیع پھیلاؤ کے باوجود اپنی داخلی ہم آہنگی اور کامل ربط کی بدولت ناقابل تقسیم ہے، بلکہ یہ تخلیق شدہ کائنات کی پوری مادیت کو یکجا کرنے والی اور متحرک رکھنے والی روح ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ کائنات کے ایک حصے کے طور پر نباتاتی زندگی پر بھی الوہی نظام ہستی کی حکمرانی ہے۔ It is ruled by the divine order، جس کی وضاحت الوہی ہدایت یا الوہی شعور کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ آج ہم قرآنی آیات اور سائنسی ایجادات کے تناظر میں پودوں کے الوہی ربط، ڈیوائن کنیکٹیویٹی آف پلانٹس پر گفتگو کریں گے۔ عزیز دوستو، حکم الہیہ کی مطلق وحدت کی طرح یونٹی آف کمانڈ، یونٹی آف ڈیوائن کمانڈ کی طرح کائنات کے تمام اجسام کی مادیت میں بھی تمام اجسام، کائنات کے تمام باڈیز، چاند، سورج، زمین، انسان، حیوانات، نباتات، تمام کے تمام اجسام کی مادیت میں بھی ایک عمومی وحدت موجود ہے، ایک جنرل کامنلٹی ہے۔ کیسے؟ اس کی بنیاد ان عناصر کے مشترک ایٹم یا ذرات ہیں۔ زندگی کی کیمسٹری کے ضمن میں سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام جاندار اشیاء ایسے مادے سے بنی ہیں جو عناصر یا ایلیمنٹس کے مجموعے پر مشتمل ہیں۔ ان عناصر میں سے 96% ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن اور نائٹروجن ہے، یعنی یہ 4 ایلیمنٹس کتنے پرسنٹ ہیں؟ 96% ہیں، اور 3.7% کیلشیم، فاسفورس، سلفر، سوڈیم، کلورین اور میگنیشیم ہیں۔ ان کے مختلف مجموعے مختلف مرکبات بناتے ہیں، کمپاؤنڈز، جیسے کہ پانی، جو زندگی کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ کسی عنصر کی ترتیب میں بنیادی اکائی ایٹم ہے، جو ایک جوہری مرکز یعنی ایٹامک نیوکلیس پر مشتمل ہے۔ دائرے میں ایک نیوکلیس ہے، ایٹامک نیوکلیس ہے، اور ایک یا اس سے زیادہ الیکٹران نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں دائرے میں۔ ایک نیوکلیس جو اس کے یعنی دائرے کے اندر جو نیوکلیس ہے، مرکز ہے، اس نیوکلیس میں کم از کم ایک پروٹون
اور متعدد نیوٹران پر وہ مشتمل ہوتا ہے. یعنی نیوکلیس جو مرکز میں ہے، الیکٹران گھوم رہے ہیں. نیوکلیس کے اندر کیا ہے؟ کم از کم ایک پروٹون اور ایک یا ایک سے زیادہ نیوٹران. تو یہ مل کر ایک ایٹم بنتے ہیں، اور جو ایٹم ہیں وہ مل کر ایک عنصر بنتے ہیں. عناصر کے مجموعے مادے کے مختلف مرکبات بناتے ہیں، کمپاؤنڈز بناتے ہیں. اس طرح وہ کائنات میں پیدا ہونے والی اور موجود ہر شے کا تعمیراتی مواد یعنی بلڈنگ بلاکس بن جاتے ہیں، برکس اینڈ مارٹر بن جاتے ہیں. یہ اشیاء ایک پودا بھی ہو سکتا ہے، پانی بھی ہو سکتا ہے، ستارہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک معمولی سی چیونٹی بھی ہو سکتی ہے. پودوں کی زندگی کی بنیاد فوٹو سنتھسس کا عمل ہے، جو مٹی کے عناصر، پانی اور سورج کی حرارت کے باہمی اشتراک سے قائم ہوتا ہے. تو یہ کامنالٹی نظر آتی ہے، میٹیریلٹی میں کامنالٹی، یونٹی ان ڈائیورسٹی، جو ہمارا ایک بنیادی تھیم ہے. مادیت کی یکسانیت کی طرح پودے اور کائنات کے دیگر عناصر فطرت کے مشترک قوانین کے ذریعے ریگولیٹ ہوتے ہیں. یہ الوہی نظام ہستی سے ظہور پذیر الوہی ہدایت یا الوہی شعور ہے، جو پودوں کی زندگی کو منظم اور برقرار رکھتا ہے. اور دیگر مخلوقات کی طرح پودے بھی اپنے خالق اور پالنے والے سے باخبر ہیں، اور الوہی ہدایت پر اپنی مکمل وفاداری کو یقینی بناتے ہیں. اس موضوع پر قرآنی نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے یہاں چند آیات کا حوالہ دینا چاہوں گا. سورہ انعام کی آیت 59 میں بیان ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ ہے، بحر سمندر، بر زمین، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر میں جو کچھ ہے ایک کھلی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، درج ہے. سورہ نور کی آیت 41 میں بیان ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک everything which have been created by God, by اللہ. تمام عناصر جو اللہ نے تخلیق کیے، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. سورہ الرحمن کی آیت 6 میں بیان ہے، اور ستارے، ٹریلینز، بلینز، اور ستارے اور درخت سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. تو عزیز دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں، سائنس نے دریافت کیا ہے کہ تمام جاندار اشیاء اسی مادے سے پیدا ہوئی ہیں جو بنیادی طور پر ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن اور نائٹروجن پر مشتمل ہے. اسی طرح پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے بنا ہے، جو پودوں سمیت تمام حیاتیات کا بنیادی عنصر ہے. پودوں کی زندگی مٹی کے عناصر، پانی اور سورج کی حرارت کے باہمی تعامل، انٹریکشن پر مبنی
فوٹو سنتھسس کے عمل سے قائم ہے۔ اس طرح پودوں کی زندگی اللہ کے حکم اور تخلیق یعنی کمانڈ اور کریشن کے آفاقی نظام سے جڑی ہوئی ہے، الگ نہیں ہے، آفاقی نظام سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے کہیں کہا تھا دیر از نتھنگ سیلف سینٹرڈ، ایوری تھنگ از ریگولیٹڈ بائی دا ڈیوائن آرڈر۔ پودوں کی زندگی کے یہ حقائق سائنس نے حال ہی میں دریافت کیے ہیں، جبکہ ان میں سے زیادہ تر کا انکشاف قرآن حکیم نے تقریباً 1500 سال قبل کیا تھا۔ اس تناظر میں میں یہاں چند آیات کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ سورہ النمل کی آیت 60 میں بیان ہے، بھلا وہ کون ہے، بتاؤ نا، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ لگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ سورہ الرعد کی آیت 4 میں بیان ہے، اور زمین کے اندر ہمسایہ پلاٹ ہیں، بے شمار پلاٹس ہیں جڑے ہوئے، ایک ادھر یہاں یہاں، اور زمین کے اندر ہمسایہ پلاٹ ہیں اور انگور کی بیلوں کے باغات اور فصلیں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے یا دوسری صورت پہ، یعنی ایک جڑ سے کئی شاخیں یا ادروائز ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ many plots are irrigated with the same water، لیکن ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے پھلوں کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ سورہ النحل کی آیات 10 اور 11 میں بیان ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ مینز اللہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جنہوں نے صدیوں پہلے پودوں کی زندگی کے لیے پانی کی ضرورت کا انکشاف کیا۔ ان میں سے کچھ حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی بہت سی آیات ہیں جن میں پودوں اور جانوروں کی زندگی کے لیے پانی کی افادیت کا انکشاف ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے ہے صرف پودوں کے لیے، بعد میں پودوں اور جانوروں دونوں کے لیے۔ کائنات کے دیگر مظاہر کی طرح تمام جاندار مخلوقات کی تخلیق و افزائش بھی الوہی نظام ہستی کی وحدت کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ تمام جاندار مخلوقات کا پہلا نر رکن، میل ممبر، خالق کی براہ راست تخلیق کے عمل سے پیدا ہوا تھا۔ پہلا رکن، اس کی مادہ اسی سے الگ کی گئی، آدم سے ہوا کو الگ کیا گیا، اور پھر اس کی نسل کا آغاز نر اور مادہ کی شراکتی عمل کی بنیاد پر الوہی نظام ہستی کے طے کردہ افزائش کے مختلف طریقوں پر شروع ہوا۔ اس طرح تمام جاندار مخلوقات کو جوڑوں یعنی نر اور مادہ میں بانٹ کر افزائش نسل کے سلسلوں کا آغاز ہوا۔ ان مخلوقات میں انسان، حیوان، پودے اور بہت سی دوسری معلوم اور نامعلوم چیزیں شامل ہیں۔ قرآن کی متعدد آیات ہیں جو الوہی نظام ہستی کے اس شاندار انتظام کی وضاحت کرتی ہے۔ تاہم وقت کی کمی کے پیش نظر
میں یہاں ان میں سے صرف چند کو بیان کروں گا۔ سورہ النساء کی آیت 1 میں بیان ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، 2 بنا دیے، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ اب بتائیے، سائنس تو یہ باتیں کر رہی ہے صرف 100 سال پہلے، یہ قرآن کی ریولیشن ہے، انکشاف ہے 1500 سال پہلے۔ سورہ یاسین کی آیت 36 میں بیان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں، پودے ہوں، یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسان ہو، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ سورہ شورا کی آیت 11 میں بیان ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس نے تمہاری اپنی ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، پرپیچویشن آف پوسٹیریٹی۔ پودوں اور پھلوں کے نر اور مادہ کے جوڑوں کے طور پر تخلیق کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کے لیے کچھ قرآنی حوالہ جات اسکرین پر آویزہ ہیں، نوٹ فرما لیجیے۔ اسی طرح ایک جان کے طور پر زندگی کی تخلیق، صنفی جوڑوں میں تشکیل، مینز نر اور مادہ میں کے جوڑوں میں تشکیل، اور اس کے افزائش نسل اور دوام زندگی کے طور پر مقاصد پر تفصیلی مطالعہ کے لیے کچھ قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ تو عزیز دوستو، ایک روح کے طور پر زندگی کی تخلیق، صنفی جوڑوں کی تشکیل، افزائش نسل اور دوام نسل کے مقاصد، اور سب سے اہم یہ کہ نباتات سمیت تمام جاندار مخلوقات کی تخلیق و قائمیت کے لیے الوہیت کے بارے میں حقائق جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، ان سب کا قرآن حکیم نے تقریباً 1500 سال قبل انکشاف کر دیا تھا، 1500 سال قبل، جبکہ سائنس نے حال ہی میں ان حقائق کو مادی اعداد و شمار کی بنیاد پر پرکھنا شروع کیا ہے، جانچنا شروع کیا ہے، مگر پھر بھی مادیت کے پیچھے کار فرما الوہیت کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سائنس قدرت کے بہت سے عجائبات جیسے بگ بینگ، زندگی کی ابتدا وغیرہ وغیرہ کی کوئی معتبر وضاحت تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ایسے موقعوں پر اس نے مادی ذہنیت پر مبنی تعصبات کی وجہ سے ان عجائبات کی مادیت کے پیچھے کار فرما الوہیت پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے بے بنیاد مفروضوں پر انحصار کرنے کو ترجیح دی۔ مجھے یقین ہے، یقین کامل ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے تعصبات سے آزاد ذہن کے ساتھ ان حقائق کا منصفانہ تجزیہ کرے گا جو قرآن حکیم میں صدیوں پہلے منکشف ہوئے تھے، جب اس وقت دستیاب ذرائع سے ایسی معتبر معلومات تک رسائی حاصل کرنا انسان کے لیے ناممکن تھا، تو وہ ان معلومات کے مؤخذ یعنی قرآن حکیم کی الوہیت اور اس پہ موجود سچائی پر قائل ہو جائے گا۔ یہ در حقیقت سورہ فصلات کی آیت 53 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے وعدے کی تکمیل ہے، جس میں بیان انتہائی غور طلب ہے۔ ہم انہیں افق میں یعنی یونیورس میں اور ان کے اپنے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ سچ ہے، یعنی قرآن کریم سچ ہے۔
تو عزیز دوستو، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سائنس نے پودوں کی زندگی کے شعبے میں اپنی حالیہ دریافتوں کے بعد ان حقائق کو کیسے سراہا ہے، کیسے اپریشیٹ کیا ہے۔ 1933 میں پہلی بار برطانوی ماہر طبیعیات پال ڈیرک نے دریافت کیا کہ مادہ یعنی میٹر جوڑوں میں تخلیق ہوا ہے۔ اس نے معلوم کیا ہے کہ اینٹی میٹر میٹر کے مخالف خصوصیات رکھتا ہے، یعنی مادے کے برعکس اینٹی میٹر کے الیکٹران مثبت اور پروٹون منفی ہوتے ہیں، یعنی ریورس۔ اسی طرح ماہرین نباتات نے تقریباً 100 سال قبل دریافت کیا کہ پودوں میں صنفی امتیاز ہے، یعنی نر اور مادہ کی الگ الگ حیثیت ہے۔ جانوروں کی اکثریت کی طرح پودوں کے نر حصے نطفہ یعنی پولن اور پودوں کے مادہ حصے انڈے پیدا کرتے ہیں۔ نباتاتی دنیا میں پودوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ڈائیوشیس قسم میں نر اور مادہ پودوں کے الگ الگ وجود ہوتے ہیں، پودے ہی الگ ہوتے ہیں، جبکہ مونوشیس قسم کے پودوں میں نر اور مادہ دونوں وجود ایک ہی پودے میں موجود ہوتے ہیں، یعنی ایک میں 2 الگ الگ پودے، اور جو مونوشیس قسم ہے اس میں ایک ہی پودے کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے۔ کیسے؟ مونوشیس قسم میں پھولوں کے پودوں کی اگین 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جو ایک پودے میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں اس کی بھی آگے تقسیم ہے 2 قسموں میں۔ پھولوں کے پودوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ بائی سیکشول پھولوں کے پودے اور یونی سیکشول پھولوں کے پودے۔ اب یہ بائی سیکشول پھولوں کے پودوں میں کیا کمال ہے؟ بائی سیکشول پھولوں کے پودے میں ایک ہی پھول کے اندر نر اور مادہ دونوں وجود ایک ساتھ ہوتے ہیں، یعنی پودا بھی ایک پھول بھی ایک۔ اب اس پھول میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے، ان دونوں کا الگ الگ وجود ہے لیکن وہ ایک پھول کے اندر سمایا ہوا ہے۔ بائی سیکشول پھولوں جیسے گلاب، کمل کیا ہے؟ للی، اور ٹولپس میں مادہ پسٹل، یعنی وہ جو ایک پھول کے اندر ہی دونوں چیزیں ہیں، مادہ پسٹل نر سٹیمن سے گھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ جو مادہ کا جو آرگن ہے اس کے ساتھ ہی قریب میں چپکا ہوا نر سٹیمن ہوتا ہے۔ یونی سیکشول پھولوں کے پودوں میں کچھ پھول نر اور کچھ پھول مادہ ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ ہے کہ ایک ہی پودا ہے، اس کے اندر پھول ہیں 4 5 6 10، ان میں کچھ پھول جو ہیں وہ میل ہیں، کچھ اس میں فیمیل ہیں، نر اور مادہ علیحدہ علیحدہ پھول ہیں۔ ڈائیوشیس قسم کے پودوں یعنی جو علیحدہ علیحدہ پلانٹس ہیں، اور یونی سیکشول پھولوں کے پودوں یعنی جو ایک ہی پودے کے اندر 2 الگ الگ مادہ اور نر پھول ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈائیوشیس قسم کے پودوں اور یونی سیکشول پھولوں کے پودوں کی صورتوں میں نر کی کون میں پیدا ہونے والا پولن یا نطفہ ہوا کے زور پر پرواز کر کے ہوا کے زور پر مادہ کی کون یعنی مادہ کے انڈے تک رسائی حاصل کرتا ہے، یعنی وہ اللہ نے کوئی میکانزم بنایا ہے کہ وہ نر کا جو نطفہ ہے وہ اڑ کر مادہ کے پاس جاتا ہے۔ یہ ملاب پولینیشن یا تولیدی عمل کا سبب بنتا ہے۔ یہ حقائق قرآن کی ان آیات کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں جن پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ تو عزیز دوستو، فلورنس اٹلی کی پلانٹ نیورو بائیولوجی کی بین الاقوامی لیبارٹری میں پروفیسر سٹیفانو مانکوسو کی طرف سے پودوں کی دنیا میں کی گئی تحقیق نے 2005 سے آگے
ایک نئے رجحان کی شروعات کی ہے جس نے پلانٹ نیورو بایولوجی کی تحقیق میں نباتیات، فزیالوجی، ایکولوجی اور مولیکیولر بیولوجی کو ملا دیا ہے، یکساں ایک دوسرے کی مشاورت میں ڈالا ہے۔ مانکوسو کا کہنا ہے اگر آپ ذہانت کی تعریف مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کے طور پر کرتے ہیں تو پودوں کے پاس ہمیں سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذہانت انسان سے زیادہ ہے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ پودوں کا شعور سائنسی حلقوں میں گرما گرم بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق پودے جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ سوشل، حساس، سینسٹیو اور مواصلاتی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، کمیونیکیٹو ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں، اپنے شعبے کے علاوہ دوسرے شعبوں میں پیدا ہونے والی برقی مقناطیسیت کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی دوسرے شعبوں میں انسان کے یہ جو اوپر کے جو بڑے چاند، سورج، ستارے اور دیگر ان کی جو مقناطیسیت ہے، برقی مقناطیسیت، اس کا کھوج لگا لیتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ مختصر یہ کہ یہ سب حقائق پودوں کی زندگی کی مادیت کے پیچھے کام کرنے والی کسی بڑی قوت کے وجود پر یقین کا اظہار ہے، نہ چاہتے ہوئے اظہار ہے۔ اگر اس نقطہ نظر کے حامیوں نے عظیم خالق کے وجود اور کائنات کے ہر ذرے کو برقرار رکھنے والے الوہی نظام ہستی کی حقیقت پر یقین قائم کیا ہوتا تو وہ بآسانی اس متحد و یکتا الوہیت کو پہچان لیتے جو پودوں کی زندگی کو اتنی زبردست تحریک اور طاقت دیتی ہے۔ یہ صورتحال قرآن حکیم کی 2 آیات کا حوالہ دینے کا تقاضا کر رہی ہیں۔ غور فرمائیے، سورہ نور کی آیت 41 میں بیان ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک یعنی نباتات بھی، حیوانات بھی، انسان بھی، تمام کے تمام، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ سورہ روم کی آیت 7 میں بیان ہے، وہ صرف اس موجودہ زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں۔ یہ ہیومن ڈائلیما ہے کہ وہ صرف باہر کی دکھاوے کی زندگی کو جانتے ہیں، اس کے اندر جو ڈیوینٹی، اس کے اندر جو الوہیت پنہاں ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ وہ صرف اس موجودہ زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں اور آنے والی زندگی سے غافل ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کے ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 184 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 2R17، آئیڈیا 2R17، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔